16 اور 17 جون سن 1943 کی درمیانی شب پورے چاند کی رات تھی۔ برطانیہ کے علاقے ٹینگمیر سے 2 چھوٹے طیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بھری تھی۔ ان طیاروں نے انتہائی تاریکی میں ٹیک آف کیا تھا اور ان کے پائلٹ اتنی اجلت میں تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھے نقشے پر نظر ڈالنے کے لیے ٹارچ تک کا استعمال نہیں کیا۔ ان طیاروں میں نہ تو کوئی بم تھا اور نہ ہی یہ دشمن کے علاقے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقے میں وائرلیس ٹرانسمیٹر اور جاسوسوں کو پہنچانا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے ایک نور عنایت خان بھی تھیں، جو ماسکو میں پیدا ہونے والی انڈین نژاد لڑکی تھی۔ ان طیاروں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 212 میل فی گھنٹہ تھی۔ برطانیہ میں اپنے خفیہ ٹھکانے ٹینگمیر سے اڑان بھرنے کے بعد یہ طیارے رات کی تاریکی میں 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے فرانس کے کھیتوں میں اترے۔ یہ طیارے اپنے ساتھ اضافی ایندھن کے ٹینک بھی لے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ 1150 میل طویل سفر کر سکتے تھے۔ ان طیاروں کے اوپری حصے اور پروں کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان طیاروں کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ یہ طیارے انگلینڈ کے بہترین پائلٹس اڑایا کرتے تھے۔ نور عنایت خان کی سوانح عمری کوڈ نیم میڈلن اے صوفی اسپائی ان نازی آکوپائڈ پیرس کے مصنف آرتھر جے میگیڈا لکھتے ہیں کہ اس رات طیارے کو اڑانے والے پائلٹ فرینک ریملز کی نظر جب خوش شکل گندمی رنگت اور فرانسیسی زبان بولنے والی نور پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی نوجوان خاتون کو فرانس میں کیوں کر بھیجا جا رہا ہے جو نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جاسوسوں کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ وہ جتنے سادہ شکل ہوں اتنی ہی آسانی سے لوگوں سے گل مل جائیں گے۔ بہترین جاسوسوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرواتے، لیکن نور عنایت خان اس کے بالکل برعکس تھی۔ ان پر نظر پڑتے ہی کوئی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے ایک جاسوس نے کہا تھا کہ نور کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ نور عنایت کے والد ایک صوفی مبلغ تھے جبکہ ان کے والدہ ایک امریکی خاتون تھیں۔ نور عنایت 1 جنوری سن 1914 کو سوویت یونین کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد ہندوستانی تھے جن کا نام حضرت عنایت خان تھا اور وہ ایک صوفی مبلغ تھے۔ ان کی والدہ امریکی نژاد اورارے بیکر تھیں جنہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے امینہ شاردا بیگم رکھ لیا تھا۔ نور کا تعلق میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان کے اولاد سے تھا۔ یہ وہ دور تھا جب چھوٹے پیروں والی خواتین خوبصورت سمجھی جاتی تھیں، اسی لیے نور کی والدہ بچپن میں ان کے پاؤں باندھ دیتی تھی تاکہ وہ چھوٹے ہی رہیں۔ نور عنایت کی ایک اور سوانح عمری سوائے پرنسس دی لائف آف نور عنایت خان کی مصنفہ شرابنی باسو لکھتی ہیں کہ نور ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کا قد صرف 5 فٹ 3 انچ تھا۔ انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ ان کے ایک بھائی کا نام ولایت خان تھا جنہیں وہ بھائی جان کہہ کر پکارتی تھیں۔ اگرچہ نور کی والدہ امریکی تھیں لیکن نور کی پرورش ہندوستانی ماحول میں ہوئی تھی۔ عنایت خان اپنے بھائیوں سے ہندی میں بات کرتے تھے، اس لیے ان کے دونوں بچے ہندی اور اردو سمجھتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں نور اپنے والدین کے ساتھ ہندوستان آئیں اور بنارس جے پور گئیں۔ وہ دلی بھی گئیں جہاں انہوں نے صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی۔ 20 سال کی عمر کے بعد نور نے یورپی لباس پہننا شروع کر دیا۔ نور کے جاسوسی کے پیشے کی طرف راغب ہونے کی وجہ ان کے بھائی ولایت خان تھے جو رائل ایئر فورس میں نوکری کرتے تھے۔ انہی دنوں خواتین کی معاون فضائیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ وہاں ایسی خواتین کو ملازمتیں دی جا سکیں جن کے گھر کے مرد میدان جنگ میں جا کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت ہزاروں خواتین کو ٹیلی فون اور ٹیلی پرنٹر آپریٹر کے طور پر فضائیہ میں نوکریاں دی گئیں۔ نور کو 19 نومبر 1940 کو ایئر کرافٹ ویمن 2nd کلاس کی نوکری مل گئی۔ نوکری ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ روانی سے فرانسیسی بول سکتی تھیں۔ نوکری جوائن کرتے ہی انہیں 40 دیگر خواتین کے ساتھ وائرلیس آپریٹر کی تربیت کے لیے ہیرو گیٹ بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے ایڈنبرا میں وائرلیس ٹیلی گرافٹ کی تربیت بھی لی۔ اس دوران وہ ہندوستان میں جاری آزادی کی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جواہر لال نہرو سے بہت متاثر تھیں۔ انہوں نے نہرو کی سامانیں بھی خریدی جو اپنے بھائی ولایت کو ان کی سالگرہ کے موقع پر تحفے کے طور پر دی۔ شرابنی باسو کہتی ہیں کہ نور کا خیال تھا کہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کا ایسے وقت میں اپنی آزادی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جبکہ برطانیہ کی ساری توجہ لڑائی پر مرکوز ہے۔ نور کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ برطانیہ کا ساتھ دیں اور انہیں جنگ میں بہادری کے عوض تمغے ملیں تو انگریزوں کا ان پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ان کے بھائی عنایت خان کا پختہ یقین تھا کہ اگر نور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بچ جاتی تو وہ ہندوستان کی آزادی کو اپنا اصل ہدف بنا لیتی۔ جاسوسی کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ایک افسر نے ان سے پوچھا تھا کیا وہ ہندوستانی لیڈروں کی برطانوی حکومت کے خلاف
आज़ादी की जंग की हिमायत करती हैं? इस सवाल के जवाब में नूर अनायत ने इस इम्कान को रद्द नहीं किया। फिर उनसे पूछा गया क्या उनकी ये सोच बरतानवी राज के हलफ के खिलाफ नहीं होगी। उसके जवाब में नूर ने सिलेक्शन बोर्ड के अफसर को बताया कि जब तक जर्मनी के साथ लड़ाई जारी रहेगी वो बरतानवी हुकूमत के साथ अपनी वफादारी बरकरार रखेंगी, लेकिन जंग के बाद वो अपनी सोच पर नज़रसानी करेंगी और बरतानिया के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद में अपने मुल्क का साथ दे सकती हैं। फ्रांस के लिए रवाना होने से कबल एक सीनियर अफसर वेरा अटंगन्स ने नूर को एक फ्रांसीसी शनाख्ती कार्ड और एक छोटा पिस्तौल वेबली M1907 दिया। यह पिस्तौल 4 इंच लंबा था और बाहर से वाटर गन जैसा लगता था। आर्थर मैगेडा लिखते हैं कि अटंगन्स ने नूर की हर जेब की तलाशी दी। वो हर तरह के लेबल, कागजात, सिगरेट, सिनेमा और ट्रेन टिकट जैसी हर वो चीज़ हटा देना चाहती थी जिससे ये पता चले कि वो लंदन से आई हैं। जासूसी के मिशन पर रवाना करने से कबल उनके बाल फ्रांसीसी अंदाज में काटे गए और दर्जी से उनके फ्रांसीसी तर्ज के कपड़े सिलवाए गए थे। जब नूर ने अटंगन्स को अलविदा किया तो उन्होंने उनके लिबास पर सिल्वर बर्ड ब्रोच की तारीफ की। अटंगन्स ने फौरन ब्रोच उतार कर नूर के हाथ में दे दिया। नूर का कद इतना छोटा था कि वो खुद जहाज में सवार भी नहीं हो सकती थी। एक एयरमैन को इन्हें कमर से उठाकर जहाज में बिठाना पड़ा था। नूर को फ्रांस में जहाज से उतरते ही एक साइकिल दे दी गई। वो 7 मील साइकिल चलाते हुए इतीश नामी गांव पहुंची। वहां से वो 200 मील दूर पेरिस जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। फ्रांस में नूर का नया नाम ज़मीरा रेनिया था। अपनी मुहिम पर निकलने से पहले नूर ने इस नाम को अनगिनत बार लिखने की मशक की ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ये उनके पुराने नाम की तरह फितरी तौर पर उनके कलम से निकले। बरतानिया के जासूसी हलकों में उनका एक नया नाम मैडलीन भी दिया गया था। नूर के फ्रांस पहुंचने के चंद ही दिनों में नाजियों ने नूर के नेटवर्क के लगभग तमाम जासूस एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले चंद माह के दौरान नूर फ्रांस में वाहिद बरतानवी एजेंट रह गई थी। उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जर्मन फौजियों के बारे में खुफिया मालूमात इंग्लिस्तान भिजवाईं। वो फ्रांसीसी रेजिडेंट मूवमेंट की सरगर्मियों की मुकम्मल खबरें भी बरतानिया को भेजती रहीं। उन्होंने उनके लिए बरतानवी जासूसों के कासद का काम भी किया। आर्थर मैगेडा लिखते हैं कि खुफिया सेल सिनेमा के लिए काम करते हुए नूर हर इतवार को सुबह 9:05 पर लंदन पैगामात भेजती थी। बुध को पैगामात भेजने का वक़्त 2:10 होता था, जबकि लंदन से इन्हें हर रोज़ सुबह 6 बजे और दोपहर 1 बजे पैगामात भेजे जाते थे। वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा उसी वक़्त खोलती थी जब आने वाला उनसे कोड वर्ड में पूछता, क्या मैं और ओरा की बेटी ज़ा मेरी से मिल सकता हूँ। नूर जब फ्रांस पहुंची तो वो अपना ट्रांसमीटर अपने साथ नहीं ले जा सकी। 21 जून को BBC ने अपनी नशरियात में कोड लैंग्वेज में कमिश्नर बेकम स्टॉक ब्रोकर का पैगाम दिया। उसका मतलब ये था कि इस रात 2 रेडियो सेट और नूर का सूटकेस पैराशूट के ज़रिए खेतों में गिराया जाएगा। नूर उस जगह पहुंच गई जहां इन चीज़ों को पैराशूट के ज़रिए गिराया जाना था। रेडियो सेट बहिफाजत नीचे उतर गया, लेकिन नूर का सूटकेस दरख्त में फंस गया। उनके कपड़े बाहर निकलकर दरख्त की शाखों में फंस गए। नूर और उनके 2 साथी किसी तरह दरख्त पर चढ़ गए और वो कपड़े टहनियों से वापस उतार कर सूटकेस में रखे। उनके एक साथी की गद्दारी की वजह से नूर को जर्मन एजेंट्स ने पकड़ लिया। जिस शख्स ने इन्हें पकड़ा उसका नाम पेर कार्तो था। जब उन्होंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो कार्तो वहाँ पहले से ही मौजूद था। शराबनी बासो लिखती हैं कि जैसे ही कार्तो ने नूर की कलाई पकड़ी, उन्होंने उसे इतनी ज़ोर से काट खाया कि उसका खून बहने लगा। कार्तो ने इन्हें सोफे पर धकेल कर हथकड़ी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नूर पर काबू न पा सके। आखिरकार उन्होंने अपने पिस्तौल निकाला और नूर को धमकी दी कि अगर वो अपनी पोजीशन से ज़रा भी हिली तो उन पर गोली चला देंगे। एक हाथ में पिस्तौल पकड़े उन्होंने दूसरे हाथ से फ़ोन नंबर डायल किया और कहा कि मदद के लिए मज़ीद लोगों को भेजा जाए। बाद में अर्नेस्ट वोगट ने इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए लिखा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो पेयर कमरे के सबसे दूर कोने में मैडलेन को कवर किए खड़ा था और मैडलेन सोफे पर शेरनी की तरह बैठी थी। उनकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था और वो बार बार पियर को सील्स बाख यानी गंदा जर्मन कहकर मुखातब कर रही थी। कार्तो की कलाई से बहुत खून बह रहा था। पकड़े जाने के बाद नूर को गस्टापो जर्मन खुफिया एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया। उन्होंने शुरू से ही जर्मन इंटेलिजेंस अफसरान पर वाज़े कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी। जब इन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने अजीबो गरीब दरख्वास्त की। वो नहाना चाहती हैं। जर्मन उनसे बहुत से राज उगलवाना चाहते थे, इसलिए वो फ़ौरन राज़ी हो गए, लेकिन गार्ड्स ने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा ताकि वो उन पर नज़र रख सकें। शराबनी बासो लिखती हैं, लेकिन नूर ने वहाँ बहुत शोर मचाया और कहा कि वो मुकम्मल गुस्ल करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि गार्ड इन्हें बरहना देखें।
جرمن دروازہ بند کرنے پر راضی ہو گئے، مگر دروازہ بند ہوتے ہی نور باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ والی بالکونی کی کھڑکی کے نیچے سے گر گئیں۔ وہ کسی بلی کی مانند چل رہی تھی۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش میں کوئی وقت نہیں لیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جرمن افسر ووگٹ قریب ہی ایک اور بیت الخلاء میں تھے۔ وہاں انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ نور باہر گٹر کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اسی کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھیں جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے نور کو وہاں تک آنے دیا اور پھر آہستہ سے ان سے کہا، میڈلین، بیوقوفی مت کرو، تم خود کو مار ڈالو گی، اپنی ماں کے بارے میں سوچو، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ ووگٹ نے ان کا کندھا پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے لے گئے اور پھر نور کو ان کے سیل واپس پہنچا دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر نور اس طرح پکڑے جانے پر رو پڑی۔ انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا کہ پکڑے جانے کی بجائے انہیں خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ کچھ دیر بعد جب ایک گارڈ ان کے لیے کھانا لے کر آیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ ووگٹ نے انہیں اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیا۔ وہاں انہوں نے انہیں انگریزی چائے اور سگریٹ پیش کی۔ انہوں نے چائے پی اور یکت بعد دیگرے کئی سگریٹ پھونک دیے، لیکن کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نور ایک مشکل قیدی تھی۔ وہ جیل میں اکثر ہلکے بورے رنگ کا جمپر پہنتی تھی۔ انہیں ان کپڑوں میں ہی گسٹاپو اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔ چند روز بعد انہوں نے جیل سے فرار ہونے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ جیل کی چھت تک بھی پہنچ چکی تھیں، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ اسی وقت برطانوی طیاروں نے اس علاقے پر فضائی حملے کیے۔ حملے کا زور ختم ہونے کے بعد اہلکاروں نے جب ان کے کمرے کی تلاشی لی تو نور وہاں نہیں ملے۔ اس کے بعد جرمن فوجیوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نور کو پکڑ لیا گیا اور جرمن سپاہیوں نے انہیں مارا پیٹا اور دوبارہ سیل نمبر 84 میں لے گئے۔ 26 نومبر 1943 کو نور کو فرانس سے جرمنی جلا وطن کر دیا گیا۔ برلن کی براہ راست ہدایات کے بعد نور کو خطرناک ترین قیدیوں میں شامل کیا گیا۔ جرمنی کی فورزیم جیل میں نور کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک تیسری زنجیر سے ان کے ہاتھ پاؤں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ یہ نہ سیدھی ہو سکتی تھیں اور نہ بیٹھ سکتی تھیں۔ ان لوگوں نے انہیں تقریباً بھوکا رکھا تھا۔ انہیں کھانے کے لیے صرف آلو کے چھلکے اور گوبھی کا سوپ دیا گیا۔ گسٹاپو نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ ان سے سوال پر سوال پوچھتے رہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائیں، لیکن نور نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ وہ نہ کھا سکتی تھیں نہ خود کو صاف رکھ سکتی تھی۔ یہ کام ایک اور خاتون کیا کرتی تھی، جنہیں نور سے ایک لفظ بھی نہ بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جیل کی کوٹری میں پڑے نور کو دن اور وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا تھا۔ وہ پیش کیے جانے والے ناشتے اور دن اور رات کے کھانے سے وقت کا اندازہ لگاتی تھی۔ ان کی کوٹری کا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ بھوک سے بہت کمزور ہونے کے باوجود نور کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے۔ زنجیروں میں جکڑے جانے کے باوجود وہ اپنی کوٹری میں آہستہ آہستہ چلتی تھیں تاکہ دماغ متحرک رہے۔ 12 ستمبر کو نور کو ڈاکاؤ حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ اس کے مرکزی دروازے پر لکھا تھا، آربائٹ ماشٹ فرے، یعنی کام آپ کو آزاد کر دے گا۔ یہ ستم ظریفی تھی کیونکہ اس کیمپ سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکل پائے تھے۔ یہاں سن 1933 سے 1945 تک 30,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس رات نور کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شرابنی باسو کہتی ہیں کہ جرمن سپاہی ان کے سیل میں گھس آئے اور انہیں مارا پیٹا۔ پھر انہوں نے نور کے سارے کپڑے اتار دیے۔ رات بھر انہوں نے ان کے جسم کے نازک حصوں کو اپنے موٹے جوتوں سے روندا۔ پھر ایک سپاہی نے انہیں گھٹنے کے بل بیٹھنے کو کہا اور اپنی پستول پوائنٹ بلینک رینج سے ان کے سر کے پچھلے حصے پر گولی چلا دی۔ نور عنایت خان کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ لبرتے تھے، یعنی جس کا مطلب آزادی تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو کھینچ کر بھٹی میں پھینک دیا گیا۔ چند منٹ بعد عینی شاہدین نے شمشان گھاٹ کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ انگلینڈ میں اس رات ان کی والدہ اور بھائی کو ایک ہی خواب آیا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ نور یونیفارم پہنے کھڑی تھیں اور ان کے چاروں طرف نیلی روشنی تھی اور وہ انہیں بتا رہی تھی کہ اب وہ آزاد ہے۔ نور کو سن 1949 میں برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز جارج کراس دیا گیا۔ فرانس نے انہیں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا۔